آج مئی 1980 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 6 سے ہو رہا ہے 45/6۔ آپ کا درس میں ملائکہ کے متعلق قرآنی تصور پیش کیا گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا آخری الفاظ میں کہ آئندہ درس میں اس کے برعکس ایک حقیقت سامنے آئے گی، یعنی شیطان کا قرآنی تصور۔ یہ آیت یہ تھی کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیاوی زندگی کی جاذبیتیں اور کششیں قرآن کریم نے یہ بنسط سری کہا ہے کہ انہیں کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے بطور چیلنج کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو دنیاوی زندگی کی کشش اور زینت کو حرام قرار دے جسے ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں کشش جاذبیت اسے ممنوع قرار نہیں دیا، لیکن ان سے دھوکہ کھا جانا یہ بات کہی ہے یہاں۔ سمجھ لینا کہ مقصود زندگی یہی کشش اور یہی جاذبیتیں ہیں، اسی دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ مقصود یہی ہے کہ دنیا کی جتنی متاع ہے، جتنی زینتیں ہیں، ان کو جس طریق سے بھی چاہے حاصل کر لیا جائے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا سمجھ لیجیے کہ وہ کامرانی کی زندگی ہے، اسی میں ناکامی ناکامی ہے، اسی میں کامیابی کامیابی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جو چیزیں دیتی ہیں یہ استعمال کی چیزیں ہیں، متاع حیات دنیا ہے۔ مقصود بذات اور منتہا اور منزل آخری نہیں ہے انسانی زندگی کی۔ تو یہاں کہا کہ تمہیں یہ دھوکہ نہ دے، اور اگلے ہے ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا کوئی تمہیں اس بات میں دھوکہ نہ دے جائے۔ اور اس کے بعد کہا اب یہاں دھوکہ دینے والا جو ہے اس کے متعلق کہا ان الشیطان لکم عدو، تو یہ شیطان ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا بات! ایک نقطہ ہے اس کے اندر جو سامنے آتا ہے، قرآن کا ایک لفظ کتنے عظیم نکات رکھتا ہے۔ بات صاف تھی ولا یغرنکم، بیچ میں ہے باللہ الغرور، دھوکہ دینے والا تمہیں خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ نہ دے جائے۔ کیا بات! اب اس کے بعد جو آگے شیطان آیا، میں سمجھتا ہوں کسی توضیح کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو درمیان میں وہ باللہ لے آیا ہے کہ خدا کے نام پر تمہیں یہ دھوکہ دینے والے دھوکہ نہ دے جائیں، اب انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب آیا ان میں شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، اپنا دوست نہ سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذہن انسانی اگرچہ ہم کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے بچپن کے زمانے میں تھا، طفولیت میں تھا، پرانا غاروں کا زمانہ اور ابتدائی دور، اس میں انسان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جو مطلق غیر مرئی قوتیں، توانائی، صلاحیتیں، کوئی چیزیں جنہیں آپ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں، یعنی وہ جو نظر آنے والی محسوس ہونے والی چیزیں نہ ہوں، وہ ان کا تصور ذہن میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر کہ ہم کہیں گے کہ آج انسان بہت آگے چلا گیا ہے، ان کا وہ ایبسٹریکٹ تصور، یعنی ان کو محسوس شکل کے اندر نہ رکھے، ویسے ان کا تصور کرے، اب بھی بڑا مشکل ہے۔ وہ اب بھی اس قسم کی حقیقتوں کو محسوس پیکروں کے اندر ہی اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگرچہ ہے یہ بڑا مشکل، کہ بچوں کو ابھی بچپن کی زندگی میں خدا کا تصور نہ دیا کرو۔ وہ بچے کو ایک تو ہم بڑے جو ہیں وہ بھی اس کا کوئی تصور، ایبسٹریکٹ تصور جسے ہم کہتے ہیں، منزہ جسے کہتے ہیں، محسوس شکل میں تصور نہ آئے وہ،
ہم نہیں کر سکتے تو وہ بچے کیا کریں گے؟ وہ کسی نہ کسی قسم کا ایک پیکر محسوس اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں خدا کا. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. اور جب وہ اس قسم کا تصور ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو اس تصور کو پھر اگلی زندگی میں جا کر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن کریں کیا؟ خدا کا نام بھی تو گھروں میں لیا ہی جاتا ہے، اور اسے تو سمجھا جاتا ہے کہ سب بچے کی مذہبی تعلیم بڑی ضروری ہے اور وہ خدا سے شروع کی جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اخلاقیات سے شروع کیا کیجیے یہ تعلیم. خدا کے متعلق بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے بچے کے لیے. تو اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ کے متعلق بھی تو جب تک انہیں دیوی دیوتاؤں کی شکل کے اندر یہ نہیں لائے، معبود شکل میں نہیں لائے، محسوس شکل میں نہیں لائے، تصور ہی نہیں کر سکے کہ یہ عالم امر کی پیغام رسانیاں، عالم امر کی قوتیں اور توانائیاں، تدبیر امور کرنے والی خدا کے پروگرام کی توانائیاں یہ کیا ہو سکتی ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیں لامحالہ ان کا کوئی محسوس پیکر ذہن میں لانا پڑتا ہے اور اسی سے یہ بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے. قرآن بڑا اونچا لے جانا چاہتا ہے انسان کو. اس نے یہی نہیں کہ بت پرستی کو چھڑایا تو اسے کو اس سے بہت بڑا دکھ پہنچتا تھا، وہ اس کو حسد آتا تھا کہ ہاں میرے مقابل میں پتھر کی مورتی کو پوچھ رہے ہیں. پوچھتے تھے واللہ غنی علی العالمین. جب کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا وہ اس وقت بھی خدا تھا، تو پوچھنے کی تو بات ہی الگ رہی. بات ساری انسان کی ہے. وہ انسان کے ذہن کو اس پر سطح سے بہت اونچا بنانا چاہتا ہے. وہ حقائق جو ہیں ان کو حقائق کی طرح سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کو تیار کرتا ہے، حقائق کو محسوس پیکروں کے اندر نہیں. یہ تو نچلی سطح کا انسان بھی یہ کچھ کرے گا. تو ملائکہ کے متعلق میں نے یہی عرض کیا تھا کہ قرآن بہت اونچا لے گیا ہے، اور میں نے گزارش کیا تھا کہ اب آہستہ اس کا سائیکالوجی کچھ پہنچ رہی ہے ان چیزوں کی طرف. آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو سب سے بڑی چیز جس کی تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ جو میں نے پچھلی دفعہ اشارتاً کہا تھا کہ انسان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے. اب اس کے لیے بھی دل کا لفظ ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ دل وہ نہیں ہے جو دھڑکتا ہے چپ ہو جاتا ہے، وہ کچرا خون ہوتا ہے. لیکن وہ ہے کیا دل؟ میں آپ کو ایک طرف یہ بڑے سے بڑے فلاسفر بھی ابھی نہیں طے کر سکتے کہ وہ ہے کیا چیز اندر. مائنڈ کہا انہوں نے، ایک لفظ ہے وہ مائنڈ کے متعلق طے نہیں ہو سکا کہ وہ ہے کیا. لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ میں ارادہ کرتا ہوں اس کو پکڑنے کا، میرا ہاتھ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس ہاتھ کو کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو پکڑ. ہم اس سے کہتے تو ہے نہیں کچھ بھی، کہتے تو کسی باہر کے انسان کو ہیں، اپنے آپ کو تو اپنے آزاد کو تو ہم کہتے نہیں ہیں بغیر کہنے کے یہ وہاں کیوں چلا گیا. یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کرنے والی کیا چیز ہے جو دل کے ارادے کو ہاتھ تک پہنچاتی ہے کہ یہ کر. اور قرآن نے جو ملائکہ کا مادہ علاقہ بتایا اس کے معنی پیغام رکھا ہے. بڑی عمدہ کتاب آج کل اتفاق سے آ گئی ہوئی ہے میرے سامنے، مائنڈ اینڈ باڈی کی لیوز کی. خوب ہیں یہ لوگ، بہت کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ مقلد نہیں. تو ملائکہ کی بات تو یوں ہی. اب آگے آیا شیطان. تو ملائکہ تو پھر بھی جمع کا سیغہ تھا، بہت سے تھے. وہ شیطان تو واحد کا سیغہ ایک ہی. اسے جو بنایا انہوں نے، اب سوچئے کہ تصور یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور اس کو ورگلاتا ہے. ایک شیطان دنیا کے ہر خطے ہر گوشے کے اندر جہاں انسان ہے اس کے ساتھ وہی ایک انسان، ہر انسان کے ساتھ. میں تو کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ جو عقل و فکر کے سوئچ ہمارے آف کیے تو ہم کس قسم کی بنیادی غلطی نہیں، گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. 1000 برس تک کسی نے سوچا نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان من، دنیا میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہونا. قرآن نے کہا ہے صرف خدا کی صفت ہوگا معکم اینا ما کنتم، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ. یہ صفت خداوندی ہے. اور ہم اس شیطان کی حیثیت یہ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی انسان ہے وہ اس کے ساتھ ہے. معاذ